تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 191 سے لے کر 252 تک ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ ابھی ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاقْتُلُوهُمْ واو کا معنی ہے اور اقتلو یہ امر کا صیغہ ہے، اور ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں امر کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا حکم کرنا۔ وقتلو اور تم سب قتل کرو، ہم کا معنی انہیں، حیثو جہاں بھی، ثقفتمو تم سب پاؤ، تو واو جو ہے یہ جمع کی علامت ہے، ثقفتمو پاؤ اور واو جمع کی، ہم کا معنی ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم سب نکال دو انہیں، من حیثو جہاں سے، من کا معنی سے، حیثو کا معنی جہاں، اخرجو ان سب نے نکالا، کم کا معنی تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، من کا معنی سے، قتل کا معنی قتل، ولا تقاتلوہم اور نہ تقاتلوہم تم سب جنگ کرو، تو قاتلو تم سب جنگ کرو، ہم کا معنی ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سب سے جنگ کریں، یقاتلو وہ جنگ کریں، کم کا معنی تم سب سے، فی ہی اس میں، اس سے مراد مسجد حرام میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَإِن کا معنی، فا کا معنی پس، ان کا معنی اگر، اور دونوں کو جب ملایا تو بنا فَإِن، فَإِن پس اگر، قاتلو وہ جنگ کریں، کم کا معنی تم سے، تو واو کا جمع کی علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کا میننگ کرتے ہیں سب، تو قاتلو وہ سب جنگ کریں، کم کا معنی تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم سب قتل کرو، ہم کا معنی انہیں، كَذَلِكَ اسی طرح، جزاء سزا ہے، پنشمنٹ ہے، الکافرین کافروں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کفار کو پاؤ ان کو قتل کر دو، وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور تم سب ان کو نکال دو جہاں سے ان سب نے تمہیں نکالا تھا، یعنی مکہ میں بیت اللہ سے، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور بات یہ ہے کہ قتل سے زیادہ جو فتنہ پھیلاتے ہیں لوگ، یہ سب سے بری بات ہے اور یہ زیادہ سخت بات ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لیکن یہ یاد رکھنا کہ مسجد حرام میں آپ ان سے جنگ مت کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ جب تک یہ خود مسجد حرام میں لڑنے میں آپ سے پہل نہ کریں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر یہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں مسجد حرام میں، فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سب کو قتل کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہ کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن کا معنی پھر اگر یا پھر پس بھی کر سکتے ہیں، انتہوا وہ سب باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔
تو اگر یہ ایسے کاموں سے، فتنہ فساد سے اور مسجد حرام میں لڑنے سے باز آ جاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا باقی نہ رہے، فتنتن کوئی فتنہ، ویکونا اور ہو جائے، الدین دین اسلام، للہ اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر انتہو وہ سب باز آ جائیں، فلا عدوانا تو کوئی زیادتی نہیں، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر، یعنی اگر پھر جو ظلم کرتے ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، اگر جو باز آ جائیں تو آپ ان کو چھوڑ دیں، فلا عدوانا پھر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور صرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور کچھ ہلکی پھلکی تفسیر بھی کریں گے کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو جائے گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، الشہر الحرام، الشہر کا معنی ہوتا ہے منتھ، مہینہ، حرام کا معنی محترم، ماہ حرام کی پابندی ہے، بالشہر الحرام ماہ حرام کی پابندی کے بدلے، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں کا جو ہے برابر کا بدلہ ہے، فمن اعتدی علیکم پس جو زیادتی کرے، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، اعتدا زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم سب بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی اس کی مثل، معتدا جتنی اعتدا اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آیت تب نازل ہوئی جب اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کو لے کر عمرہ ادا کرنے گئے تھے اور وہ 7 ہجری کا موقع تھا، تو اللہ کے نبی، اور یہ منتھ تھا ذی قعدہ کا، اور 4 ایسے محترم منتھ تھے مکرم جن میں لڑائی کرنا منع کیا گیا تھا، ایک تھا محرم اور اسی طرح ذی قعدہ، ذی الحج اور ایک رجب۔ تو یہ ذی قعدہ کا منتھ تھا، اللہ کے نبی کو خوف تھا کہ یہ جنگ کریں گے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر یہ اس مقدس مہینے میں فائٹ کرتے ہیں، آپ سے لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی الاؤ ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، جائے کہ اب ذی قعدہ کا منتھ ہے، اگر انہوں نے سٹارٹ کیا تو آپ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، والحرمات قصاص اور حرمتوں کے برابر کا، حرمتوں میں برابر کا بدلہ ہے، یعنی اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اس کو شریعت میں قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص کا لفظی معنی ہوتا ہے برابری۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک رول بتایا کہ جو تم پر زیادتی کرے، جتنی مقدار میں کرے، جتنی کرے، تم بھی اتنی ہی کر سکتے ہو، لیکن جان رکھو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اگر تم معاف کر دو گے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ نیکسٹ آیا موو کرتے ہیں، وَأَنفِقُوا اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور مت تم سب ڈالو، بِأَيْدِی ید کی جمع ہے، ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، یہ اس کا پلورل ہے، اپنے ہاتھوں کو، کم کا معنی اپنے، بِأَيْدِی ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَ اِلی کا معنی کی طرف، التَّهْلُكَ ہلاکت، وَأَحْسِنُوا اور تم سب احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ يُحِبُّ محبت رکھتا ہے، المحسنین سب احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ، اور یاد رکھو یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اگر کسی اور جگہ پہ اللہ کی راہ کے علاوہ یا اسلام یا دین کے خلاف استعمال کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف ڈال رہے ہو۔ اور نیکوکاری کرو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرو، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نیکسٹ آیا، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتموا یہ امر کا صیغہ ہے، تم سب پورا کرو، اردو میں ہم اتمام لفظ یوز کرتے ہیں،
الحج حج کو والعمرہ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے فإن پس اگر یا پھر اگر احصرتم تم سب روکے جاؤ فمستیسرا تو جو استیسرا میسر ہو من الہدی ہدی قربانی کے جانور کو کہتے تھے ولا تحلقوا اور تم سب نہ حلق کرواؤ سر منڈاؤ یعنی حلق کروانا رؤوس رأسن کی جمع ہے سر کم کا معنی اپنے ولا تحلقوا رؤوسکم اور اپنے سروں کو مت منڈاؤ حتی یبلغ الہدی محلہ حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ محل کسے کہتے ہیں جگہ پر اور ہو کا معنی اپنی جگہ پر فمن کان منکم مریضا فمن کانا پس جو ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او کا معنی یا بیہی کا معنی اس کو ازن کا معنی تکلیف اذیت بھی اسی سے نکلا ہے من رأسہ اس کے سر میں ففدیتن تو بطور فدیہ من صیامن روزے رکھے او صدقتن یا صدقہ دے او نسکن یا قربانی کرے فإذا پھر جب امن تمہیں امن نصیب ہو ٹھیک ہے فمن تمتع تو جو فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرہ کرنے کا الی الحج حج کے ساتھ فمستیسرا تو جو میسر ہو من الہدی قربانی ذبح کرے فمن لم یجد فصیام فمن پس جو لم یجد نہ پائے فصیام تو روزے رکھے ثلاثۃ ایام 3 دن فی الحج حج کے ایام میں وسبعۃ اور 7 دن اذا رجعتم جب تم گھر لوٹو تلک عشرۃ یہ 10 ہوئے کاملۃ مکمل ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضری رہنے والے مسجد حرام یعنی مکہ مسجد حرام کے پاس واتقوا اللہ اور تم سب ڈر جاؤ اللہ سے واعلموا اور سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عقاب والا ہے سخت سزا دینے والا ہے تو اس آیہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ کو پورا کیا کرو پہلے ایسے ہوتا تھا جب آدمی حج اور عمرہ کے لیے جاتے تھے تو ایک جانور ساتھ لے کر جاتے تھے جو کہ ذبح کیا جاتا تھا 10 ذی الحجہ کو تو اگر ایسا ہو کہ ان کے قافلوں کو لوگ روک لیں یا لوٹ لیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کوئی بھی جانور آپ ذبح کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ جو ساتھ والا تھا یا پھر لے کے آنا پڑے گا کوئی اور ملے آپ کو کہیں سے بھی ملے تو آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح تب تک حلق نہیں کروانا جب تک آپ کا جانور جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچ نہ جائے مراد 10 ذی الحجہ تک اس کو جب تک آپ ذبح نہیں کر لیتے تب تک آپ حلق نہیں کروا سکتے ہاں اگر کوئی مریض ہے یا بیماری ہے پھر جائز ہے بدلے میں ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے صدقہ یا پھر قربانی ادا کرنی پڑے گی یہ تب ہوگا جب ہمیں امن نصیب ہوگا جب ہم امن میں ہوں گے پھر ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ اگر تم حج کے ساتھ عمرہ بھی کرو تو ایسے حج کو ہم حج تمتع بولتے ہیں تو پھر قربانی ذبح کرنی پڑے گی جس کو ہدی کہتے ہیں اگر اس کے پاس ایسا نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ایک ہی دفعہ اس کا اتنا خرچ بھی بچا ہے تو بدلے میں اللہ کی راہ میں ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا اگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ ذبح کرے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو پھر حج کے ایام میں 3 روزے رکھے گا وسبعۃ اذا رجعتم اور 7 روزے تب رکھے گا جب وہ گھر واپس آ جائے گا تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 روزے رکھے یہ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ جو مسجد حرام یا مکہ کے مضافات میں نہ رہنے والا ہو واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے نیکسٹ ہم آیا ریڈ کرتے ہیں الحج اشہر معلومات حج کے مہینے معلومات جانے پہچانے ہیں فمن فرادہ پس جو عزم کرے فیہن ان مہینوں میں الحج حج کا فلا رفثا تو نہیں جائز شہوت کی باتیں ولا فسوقا نہ گناہ ولا جدالہ اور نہ لڑائی جھگڑا فی الحج حج میں وما تفعلوا اور جو تم سب کرو گے من خیرن کوئی بھلائی
یعلمہ اللہ جان لے گا اسے اللہ۔ وتزودوا اور تم سب زادِ راہ لے لو، یعنی سفر کا جو خرچہ ہے وہ بھی ساتھ رکھ لو۔ فإن پس بے شک خیر الزاد بہترین زادِ راہ التقویٰ تقویٰ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب واتقون اور تم سب ڈرتے رہو، اصل میں تھا واتقونی مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حج کے جو مہینے ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اگر ان مہینوں میں کوئی حج کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ شہوت کی باتیں نہ کرے، گناہ کے کام نہ کرے، حج کے ایام میں لڑائی جھگڑا نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی تم کوئی اچھا کام کرتے ہو، نیک کام کرتے ہو، یقیناً اللہ اسے جان لے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ سفر کے لیے زادِ راہ اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ فإن خیر الزاد التقویٰ لیکن بہترین زادِ راہ وہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ اور ڈرتے رہو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں لیس علیکم جناح نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم سب تلاش کرو فضلاً فضل کو من ربکم اپنے رب کا۔ فإذا افضتم پھر جب تم سب لوٹو من عرفات میدان عرفات سے، فاذکروا اللہ تو سب ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس یعنی کہ مزدلفہ کے پاس، واذکروہ اور تم سب ذکر کرو اس کا، کما ہداکم جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، وَإِن كُنتُم اور اگرچہ تم تھے من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا ذکر کرو، مزدلفہ کے پاس جب تم آؤ گے تو اللہ کا ذکر کرتے آؤ۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ اللہ کا ذکر کیوں کرنا ہے؟ کما ہداکم اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اس سے پہلے بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہوں میں سے تھے۔ تو نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، یہ آسان ہے، حج کے مسائل چل رہے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ ثم پھر افیدوا تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث جہاں سے افاض الناس لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور تم سب معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے دین پر تھے، کچھ بنو عامر، بنو ثقیف اور بنو خزاعہ، یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں جب حج کرنے جاتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ پھر جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عرفات میں پہنچیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیا نازل کی ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَإِذَا کا معنی پھر جب، قَضَيْتُم تم سب ادا کر چکو، پورے کر چکو، مناسککم اپنے مناسک کا مطلب ہوتا ہے حج کے ارکان، فاذکروا اللہ تو تم سب یاد کرو اللہ کو، کذکرکم جیسے کہ تمہارا یاد کرنا تھا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کو، او اشد یا اس سے زیادہ شدت سے، ذکراً یاد کرنا۔ فمن الناس تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں، ربنا آتینا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ تو اس آیہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حج کے ارکان جب پورے کر لو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرنا۔ تو کچھ لوگ دنیا میں، کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں تو دے، تو دنیا کی زندگی میں ہمیں عطا کر ہر طرح کی چیزیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کیونکہ یہ آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے ان کو، آخرت کے بارے میں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ نیکسٹ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور ان میں سے کچھ، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی،
وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ تو اس میں ایک دعا بھی ہے جو حج اور عمرہ کے وقت اکثر جو ہے مانگی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیک لوگ اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے وہ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچنے کی بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سب کو دعا مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم نصیب ان کے لیے حصہ ہے، مما اس سے جو کسبوا ان سب نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع بہت جلد، حساب الحساب حساب چکا دینے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، اور عنقریب اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو، اللہ کو، فی ایام ایام یوم کی جمع، دنوں میں، معدودات کا معنی گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل پس جو جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہ معنی اس پر، ومن تأخر اور جو تاخیر کرے، تأخر دیر سے کرے، فلا اسم علیہ تو نہیں ہے گناہ اس پر، لمن اتقا اس کے لیے جو اتقا تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم سب، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور تحشرون اسی سے حشر بنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میدان محشر، جمع ہونے کی جگہ، اکٹھے کرنے کی جگہ، تحشرون سے ہی حشر کا لفظ بنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حشر بیسک روٹس ہیں اس کے۔ تو اس آیا میں اللہ رب العزت نے ایام تشریق کی بات کی ہے، اور یہ 3 دن ہوتے تھے جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے دوسری یعنی عبادت جیسے کہ روزہ رکھنا بھی ان دنوں میں منع تھا، کیونکہ ان دنوں میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ تو 3 دن کے لیے اللہ کے ذکر کثرت سے کیا جاتا تھا، اور فی ایام معدودات اسی کے اندر فرمایا کہ یعنی گنتی کے چند دنوں میں، تو کوئی 2 دن بھی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مفسرین فرماتے تھے کہ یہ 3 دن ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ نیکسٹ آیت ریڈ کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، من کمانا جو، یعجبو کا بھلی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَىٰ مَا اس پر جو، فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ بہت سخت جھگڑالو ہے۔ یہ اس آیا میں اور آگے 2-3 آیتوں میں ایک منافق تھا، اخنس بن شریک اس کا نام تھا، اور وہ جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو قسمیں کھانے لگا، اور اللہ کہنے لگا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں جو ہے ایمان لے کر آ گیا ہوں، اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ تو اللہ کے نبی کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگی، حالانکہ اللہ رب العزت نے پھر جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کیا کیا، جو مسلمانوں کے جانور چر رہے تھے ان کی پونچھیں کاٹ دیں، کسی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کھیت تھے وہ جلا کے چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس کے دل میں جو کچھ اس کے دل میں ہے اس بات پر، حالانکہ یہ آدمی سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹتا ہے، سعی کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد پھیلائے، فیہا اس زمین میں، ویہلک اور وہ تباہ کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، نسل سے مراد جانوروں کی، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو،
وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُ کہا جائے لہو اس سے اتقی ڈر اللہ اللہ سے اخذتہ تو جما دیتا ہے اسے العزت غرور بالاسم گناہ پر فحسبہ جہنم پس کافی ہے اسے جہنم ولبئس اور البتہ وہ برا ہے المہاد ٹھکانہ۔ تو یہ ساری آیات اخنس بن شریح اس منافق کے بارے میں کی تھی، اللہ رب العزت نے نازل کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَشْرِي جو بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان کو ابتغاء چاہتے ہوئے مرضات اللہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی۔ واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ رؤوف بہت مہربان ہے بالعباد بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو ادخلوا سب داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی انہ لکم بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اہل ایمان کو کیا حکم ہے کہ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب کو فالو کرو، مطلب کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کو فالو مت کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل گئے من بعد ما اس کے بعد کہ جاءتکم آ چکی ہیں تمہارے پاس البینات کھلی نشانیاں فَاعْلَمُوا تو سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ اگر شیطان کے پھسلانے کے بعد پھسل جائے انسان جبکہ واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ حل کا معنی نہیں، سم ٹائم حل کا معنی کیا بھی آتا ہے۔ ینظرون وہ سب انتظار کر رہے الا مگر ان یأتیہم اللہ یہ کہ ان کے پاس اللہ آئے فی ظلال سائبانوں میں من الغمام بادلوں کے والملائکہ اور فرشتے بھی وقضی اور کر دیا جائے الامر تمام کام یعنی قضی الامر کام پورا کر دیا جائے تمام کر دیا جائے وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع لوٹائے جائیں گے الامور امر کی جمع تمام معاملات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ لوگ تو اس انتظار میں ہیں کہ شاید فوراً آخرت آ جائے اور جلدی سے آخرت آئے، حساب کتاب شروع ہو قیامت کے دن، جیسے کہ احادیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبانوں میں آئیں گے، فرشتے ہوں گے وقضی الامر اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کام پورا کر دیا جائے تمام کر دیا جائے، جس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں یعنی جلدی جلدی ہو۔ وإلی اللہ ترجع الامور لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ سل امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے پوچھئے، اے نبی سوال کیجئے بنی اسرائیل سے کم کتنی آتیناہم ہم نے دی انہیں من آیت بینہ کھلی نشانیاں وَمَن يُبَدِّلْ اور جو بدل دے نعمت اللہ کی نعمت کو من بعد ما اس کے بعد کے جاءتہ وہ آئی اس کے پاس فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو فَإِنَّ تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی پرانی عادت ہے، یہ کیا کرتے تھے تھوڑی سی چیز کے بدلے میں اللہ کی آیات کو تبدیل کر دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا زُيِّنَ خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیا چیز خوشنما بنا دی گئی ہے؟ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو۔ وَيَسْخَرُونَ
اور وہ سب تمسخر مذاق کرتے ہیں من الذین آمنوا اہل ایمان سے، یعنی من الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اتقوا حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی کیا ہے، تقوی اختیار کیا ہوگا، فوقہم وہ ان سے اوپر ہوں گے، بالا تر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو بڑا پیارا بنا دیا گیا ہے، خوشنما بنا دیا گیا، اور یہ ایسے لوگ ہیں کافر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ قیامت والے دن والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ کہ اہل ایمان قیامت کے دن ان کافروں سے بالا تر ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، کان الناس امۃ واحدہ تھے لوگ امۃ واحدہ ایک امت، فبعث اللہ تو اللہ نے بھیجا النبیین نبیوں کو، مبشرین جو سب خوشخبری دینے والے تھے، ومنذرین اور سب ڈرانے والے تھے، وانزل اور اتاری معہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کریں بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفو ان باتوں میں جو اختلفو ان سب نے اختلاف کیا، فی ہی اس کتاب کے اندر، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا فی ہی اس کتاب میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتو دی گئی، ہو کا معنی وہ مراد کتاب، من بعد ما اس کے بعد کے جاءتہم آ گیا ان کے پاس البینات واضح دلائل، بغیم ضد کی وجہ سے بینہم ان کے درمیان، فہد اللہ تو اللہ نے ہدایت دی الذین آمنوا اہل ایمان کو، لما اختلفوا ان باتوں کی جو اختلفوا ان سب نے اختلاف کیا، فی ہی اس میں، من الحق کی حق سے، باذنہ ہی اپنے حکم سے، واللہ یہدی اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت تھا، ایک ہی امت تھی، سب لوگ ایک کتاب کو فالو کرتے تھے اور ان میں کسی بات کا اختلاف نہیں تھا، جب ان کے پاس نبی اور خوشخبری دینے والے ڈرانے والے آتے تھے، اور ان انبیاء کے پاس اپنی کتابیں ہوتی تھیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، تو جیسے ہی ان کے پاس واضح دلائل اور کتابیں آئیں تو ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے اس کو مانا ہی نہیں، اس کا انکار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے حکم سے ان سب اختلافات سے بچا لیا۔ واللہ یہدی من یشاء اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، ام حسبتم کیا تم نے یہ سب سمجھ لیا ہے، خیال کر رکھا ہے، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یأتکم آئے تم پر، مثل الذین ان لوگوں جیسے حالات، خلو سب گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء تنگ دستی، والضراء اور مصیبت، وزلزلوا اور وہ سب ہلا کے رکھ دیے گئے، حتی یقول یہاں تک کہ پکار اٹھا الرسول رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ آمنوا جو سب ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب خبردار سن رکھو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی اور کہا کہ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم حالانکہ ابھی تو تم پر پہلی امتوں جیسے حالات بھی نہیں آئے، مستہم البأساء والضراء ان کو تنگ دستی اور مصیبت نے گھیر لیا، وزلزلوا اور سخت طرح سے ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ تو رسول نے اور ان کے ساتھ جو ان کے فالوورز اہل ایمان تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان نصر اللہ قریب ایسا بالکل نہیں سوچنا، اللہ کی مدد قریب ہے۔
نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے ماذا ینفقون، وہ سب کیا خرچ کریں، قل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر مال میں سے، فللوالدین تو والدین کے لیے، تو وہ والدین کے لیے ہے، والاقربین قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو تم سب کرتے ہو، من خیر کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، بھی اس کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیا میں اہل ایمان نے جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہمیں اپنا مال کن چیزوں میں اور کن راہوں پر خرچ کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے والدین پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، اور مسافروں کے لیے جو پہلے لمبے سفر کیا کرتے تھے، وما تفعلوا من خیر اور یاد رکھو جو بھی تم اچھا کام کرو گے، فإن اللہ بہ علیم اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، کتب علیکم القتال، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ کرہن ناگوار ہے، لکم تمہیں، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم سب ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو حالانکہ وہ، یہ جو حالانکہ ترجمہ ہے یہ واو کا میننگ ہے، واو یہاں پہ حال کے لیے ہے، تو واو کی کئی قسمیں ہیں، یہاں پہ واو حالیہ ہے، وہو خیر لکم حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسیٰ اور ہو سکتا ہے، ان تحبوا کہ تم سب پسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو شر حالانکہ وہ بری ہو، لکم تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم سب نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں برا لگتا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا، جان دینا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام حرمت والے محترم مہینوں کے بارے میں، قتال فی کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ جنگ کرنا اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا ہے، عن سبیل اللہ اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر بہ اور کفر کرنا اس کے ساتھ، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ اور اخراج مانا نکالنا، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ فساد یہ بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ سب ہمیشہ، یقاتلونکم وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ سب پھیر دیں تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر ان کا بس چلے، اگر وہ طاقت رکھیں، ومن یرتد منکم جو پلٹ جائے تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافرون اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک حبطت تو یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک اور وہی لوگ، اصحاب النار اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے جیسے ہم نے پڑھا تھا 4 منتھ تھے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج، اس میں جنگ کرنا منع تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں، وہ آپ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا، مسجد حرام اور بیت اللہ کے رہنے والوں کو مسجد سے نکالنا، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ جو فتنہ اور فساد کرتے ہیں یہ تو قتل سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ہمیشہ کافر لوگ آپ سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا
یہاں تک کہ وہ تمہیں دین سے، تمہارے دین سے پھیر دیں. اگر ان میں اتنی طاقت ہو تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، لیکن یاد رکھنا جو دین سے ہٹ گیا، پلٹ گیا اور وہ پھر مر گیا، اس حال میں مرا کہ وَهُوَ کافر، کہ وہ کافر ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو سب ایمان لائے، والذین ہاجروا جن سب نے ہجرت کی، وجاہدوا سب نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون وہی سب امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو اہل ایمان اور جن لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور نا امیدی کفر ہوتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے متعلق. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بڑا، ومنافع اور کچھ فوائد ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما حالانکہ ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے نفع سے. ویسألونک اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ينفقون کیا وہ سب خرچ کریں، قل العفو آپ کہہ دیجئے جو زائد ہو. کذالک اسی طرح، یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے تمہارے لیے، اللہ لکم الآیات تمہارے لیے احکام، اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام. لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو. اس آیہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا بڑا گناہ ہے اور کچھ فوائد ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں کے نفعوں سے ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے. اور پھر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کرنا چاہیے، تو جو چیز آپ زائد ہو، اضافی ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سب غور و فکر کرو. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بھی، ویسألونک اور وہ سب آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی یتیموں کے متعلق. قل کہہ دیجئے، اصلاح بھلائی کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم سب، تخالطوہم سب مل جل کر رہو، ہم کا معنی ان سے، مراد ان یتیموں سے، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ یعلم المفسد اور اللہ جانتا ہے مفسد فساد کرنے والے کو، بگاڑ کرنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے. ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لأعنتکم یقیناً تم پر سختی بھی کر سکتا تھا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. تو اس آیہ میں اللہ رب العزت نے پھر اپنے پیغمبر سے کہا، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا بہت بہتر ہے. ہاں اگر ان کے ساتھ مل جل کر بھی آپ رہنا چاہتے ہو تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ اصلاح کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، اور جو مفسد ہیں، فساد کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو فساد کرنے والے ہیں یقیناً ان پر سختی کر سکتا تھا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ اور نہ تم سب نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنن جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ البتہ مومنہ لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ آزاد مشرک عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ آپ کو بھلی لگتی ہو. وَلَا تُنْكِحُوا اور تم سب نہ نکاح کراؤ اپنی عورتوں کا، المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ البتہ مومن غلام بہتر ہے، من مشرکن مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہو. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ لوگ بلاتے ہیں، إِلَى النَّارِ جہنم کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو اور اللہ بلاتا ہے، إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ جنت اور مغفرت کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے.
وَيُبَيِّنُ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ سب آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے متعلق، قل کہہ دیجئے ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا تم سب الگ رہو النساء عورتوں سے فی المحیض ایام حیض میں، ولا تقربوہن اور مت ان کے قریب جاؤ، حتی یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فاذا تطہرن جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فأتوہن تو تم سب آؤ ان کے پاس، من حیث جس طرح سے امرکم حکم دیا ہے تم کو اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے التوابین توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین اور اللہ پسند کرتا ہے سب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم تمہاری عورتیں حرثن کھیتیاں ہیں لکم تمہارے لیے، فأتو تم سب آؤ حرثکم اپنی کھیتی کی طرف، انا شئتم جس طرح سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم اور تم سب آگے رکھو انفسکم اپنے آپ کو، واتقوا اللہ اور سب اللہ سے ڈرو، وعلموا اور تم سب جان لو انکم کہ بے شک تم ملاقوہ سب اسے ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین اور سب خوشخبری دے دو، بشر کا معنی یہ امر کا صیغہ ہے، خوشخبری دے دو المؤمنین سب ایمان والوں کو۔ تو یہ دونوں آیا آسان تھی۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً وَلَا تَجْعَلُوا اور مت تم سب بناؤ اللہ کے نام کو عُرْضَةً ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، جو انسان قسمیں اٹھاتا ہے، ان تبروا کہ تم سب نیکی نہ کرو گے، ویسے جو لام الف لا کا لنک ہے وہ ان سب کے ساتھ ہے، اسی لیے نہ کا سکھایا ہوا ہے، یعنی نیگیٹو سینٹینس ہے۔ وَتَتَّقُوا اور نہ تم سب برائی سے بچو گے، وَتُصْلِحُوا اور نہ تم سب اصلاح کرو گے بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت تھی یہ اتری تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ تو ان کی بہن اور بہنوئی کا جب آپس میں کچھ جھگڑا ہوا تو حضرت عبداللہ نے قسم اٹھائی کہ میں اب نہ اس سے بات کروں گا اور نہ تم دونوں کی صلح کرواؤں گا۔ تو یہ پھر آیت اتری کہ اللہ کے نام کو، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کر تم یہ اللہ کے نام کو ڈھال مت بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم برائی سے نہیں بچو گے، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نیک کاموں میں اچھی باتوں پر قسمیں نہیں اٹھانا چاہیے۔ واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم لا نہیں یؤاخذ مواخذہ کرے گا، پکڑے گا، کم کا معنی تمہیں، اللہ باللغو لغو قسموں سے، فی ایمانکم لغو کا معنی فضول، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم لیکن مواخذہ کرے گا، کم کا معنی تمہارا، بیما ان قسموں پر جو کسبت کمائی ہے، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ فضول اور لغو باتوں پر جو قسمیں لوگ اٹھاتے ہیں، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لغو اور فضول قسم کی قسموں کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، ہاں لیکن اگر تم نے دل کے ارادے سے کوئی قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کا مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر بھی بخشنے والے ہیں، بردبار ہیں۔ نیکسٹ للذین یؤلون ان لوگوں کے لیے جو یؤلون سب قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں کے متعلق یا اپنی بیویوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 ماہ، فإن فاؤ پھر اگر وہ فاؤ سب رجوع کر لیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ تو پہلے لوگ قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں 4 ماہ کے لیے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو وہ سمجھتے تھے کہ بیوی الگ ہو گئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ رجوع کر لیں پھر بھی جلدی مڑ آئیں تو ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر اس دوران وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں طلاق دینے کا، فإن اللہ سمیع علیم تو بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔
اگر ان 4 منتھ سے مراد اس کی نیت یہ ہو کہ بس میں نے ڈیورس دینی ہے اور چھوڑ دینا ہے وائف کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے۔ والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیض تک، ولا یحل اور نہیں جائز ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلقا اسے جو پیدا کیا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا اگر وہ ہوں یؤمنن وہ ایمان رکھتی باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے خاوند احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا اگر وہ سب ارادہ کر لیں صلح کا، وَلَهُنَّ اور عورتوں کے حقوق ہیں مثل الذی جس طرح علیہن ان پر یعنی مردوں کے حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں بالمعروف دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ البتہ مردوں کو علیہن ان عورتوں پر درجۃ ایک درجہ حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو اس عورت کے لیے عدت کے احکام بیان کیے ہیں کہ عدت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ 3 حیض تک عدت ہے، آگے اختلاف بھی ہے، حیض مراد ہے قروء سے یا طہر بھی مراد ہے، تو اس میں کافی اختلاف ہے۔ پھر دوسری عورت ایسی ہو اگر کہ اگر اس کو حمل ہے تو وہ بھی نہ چھپائے بتا دے، تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے تو ویسے عورت کی 3 حیض ہے، 3 قروء ہیں، اور جس کو حمل ہوگا اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل ہوگی۔ تو اسی طرح عورتوں اور مردوں کے حقوق ایک جیسے ہیں دستور کے مطابق، لیکن اللہ نے کچھ حد تک مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ دیا ہے۔ واللہ عزیز الحکیم اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نیکسٹ ہم سارے طلاق کے مسائل ہیں، نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں۔ الطلاق مرتان طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ یا تو پھر روک لیا جائے بمعروف اچھے طریقے سے، او تصریح یا رخصت کر دیا جائے بإحسان اچھے طریقے سے، ولا یحل لکم نہیں جائز تمہارے لیے ان تأخذوا کہ یہ تم سب واپس لے لو مما اس سے آتیتموہن جو تم انہیں دے چکے ہو، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یقیما کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدود کو، فإن خفتم پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے حدود اللہ کی حدوں کو، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت اس معاوضے میں جو عورت بطور فدیہ دے دے، بھی اس کے بدلے میں یعنی اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس تم ان سے تجاوز نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیہ کے اندر بھی طلاق کے بارے میں احکام ہے کہ اگر طلاق دے دی ہے تو 1 یا 2 طلاقیں دے دی ہیں، جس کے بعد آدمی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لے اچھے طریقے سے، یا پھر اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دے۔ ہاں اگر دونوں میں آپس میں نہیں بن سکتی اور وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر ان کے لیے جائز ہے کہ وہ الگ ہو جائیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی بتایا کہ اگر مرد طلاق نہ دے تو عورت بھی بطور فدیہ جو ہے معاوضہ دے سکتی ہے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، اور یہ ساری اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو آدمی ان سے تجاوز کرتا ہے وہی سب ظالم ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن پھر اگر، فا کا معنی پھر، ان کا معنی اگر، طَلَّقَهَا وہ طلاق دے اسے، یعنی کہ تیسری مرتبہ اگر ڈیورس دے دی، فَلَا تَحِلُّ تو وہ حلال نہیں ہے، لہو خامن کے لیے، یعنی وہ بیوی حلال نہیں ہے خامن کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحو وہ نکاح کرے، یعنی عورت نکاح کرے، زوجن کسی اور خامن سے، غیرہ پہلے خامن کے علاوہ، فإن طلقها پھر اگر وہ دوسرا خامن اسے طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں،
ان ظنا اگر دونوں یہ خیال کریں ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود کو اللہ کی حدیں وتلکا اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے انہیں لقوم اس قوم کے لیے یعلمون جو سب علم رکھتے ہیں۔ تو یہ طلاق کے بارے میں ڈسکس ہوا کہ یہ وہ طلاق ہے کہ تیسری طلاق دے دیا، اب عورت مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو جس کو ہم عام روٹین میں یا اپنے رواج میں کہتے ہیں حلالہ کروانا۔ تو ویسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سخت اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ 3 طلاقیں دی جائیں۔ ہاں اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ خاوند کے لیے حلال نہیں ہے کہ جب تک وہ بیوی اس کی دوسرے خاوند سے نکاح کرے اور کوئی شرط نہ ہو، پھر دوسرا خاوند مرضی سے اس کو جب چاہے طلاق دے، پھر یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب طلقتم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو فامسکوہن تو تم سب روک لو انہیں بمعروف اچھے طریقے سے او سرحوہن یا پھر تم سب رخصت کر دو انہیں بمعروف بھلے طریقے سے ولا تمسکوہن اور نہ تم سب روکو انہیں زرارن دکھ دینے کی خاطر لتعتدوا تاکہ تم سب زیادتی کر سکو ومن یفعل ذلک جو ایسا کرے گا فقد ظلم نفسہ فقد ظلم فا کا معنی تو پس بھی ہوتا ہے قد کا معنی تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنے آپ پر ولا تتخذوا اور تم سب مت بناؤ آیات اللہ اللہ کے احکام کو ہزوا ہنسی مذاق وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احسانات کو علیکم جو تم پر ہیں وما انزل اور جو اس نے نازل کی ہے علیکم تم پر من الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کے ذریعے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو وعلموا اور جان رکھو ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ آیا بہت آسان تھی، اس کی سمپل سی ڈیٹیل ہے کہ اگر عورت کو ڈیورس دے دی اور وہ اپنی عدت گزارنا چاہتی ہے تو مرد کو حق حاصل ہے کہ اس کو اپنے پاس روک لے اچھے طریقے سے یا پھر اس کو رخصت دے دے، اس کو جانے دے، اور اس نیت سے روکنا کہ اس کو کسی طرح کے ڈسٹرب کرنا، دکھ دینا، تکلیف دینا، ایسے نہیں کرنا لتعتدوا کہ تم زیادتی کر سکے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ اگر کوئی بندہ ایسی نیت سے اس کو روکتا ہے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا اللہ کی آیات کو ہنسی اور مذاق مت بناؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو تم پر ہیں اور جو اس نے کتاب اور حکمت اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کرتا ہے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمْ اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فلا تعدلوہن تو تم سب نہ روکو انہیں ان ینکحن کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خامدوں سے اذا تراضوا جب کہ سب راضی ہوں بینہم وہ آپس میں بالمعروف جائز طریقے سے ذالک یوعظ اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کو من کان منکم جو ہو تم میں سے یؤمن ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکی یہ حکم زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ ستھرا ہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ تو اس آیا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عورت اپنی عدت پوری کر لے، یعنی اگر اس کو 1 طلاق ملی تھی اور آدمی رجوع کر سکتا تھا، پھر عدت پوری ہوگی تو 2 ڈیورس اس کو ہو چکی ہیں، طلاق بائن جس کو کہتے ہیں، اور اب بھی وہ آدمی نکاح کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ اگر اس حال میں اب یہ ہے کہ عورت اپنے اسی پرانے ہسبینڈ کے پاس جس سے پہلا جو اس کا ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، رضامندی کرنا چاہتی ہے، تو ان کے جو ولی ہیں عورت کے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذا تراضوا بینہم بالمعروف
تو جب یہ آپس میں رضامندی سے اکٹھے رہنا چاہیں تو جائز طریقے سے ان کو مت روکو، اس کو واپس جانے دو، اور اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ تو جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے آخرت کے دن پر، یہ حکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ صاف ہے، پاکیزہ ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم سب نہیں جانتے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن ارادہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے، ان یتم کہ وہ پوری کرے، الرضاع دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور ذمے ہے جس کا بیٹا ہے یعنی کہ باپ، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق جو عام رواج میں چلا ہو۔ تو لا تکلف نفس نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے مطابق، لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بیٹے کے سبب، ولا مولود لہ اور نہ اسے جس کا بیٹا ہے یعنی کہ باپ، بولدہ اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث اور وارثوں پر بھی مثل ذالک اسی طرح ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ان ترازم منہما اپنی باہمی رضامندی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ وَإِنْ اور اگر اردتم تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا کہ تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو، ما آتیتم جو تم نے دینا طے کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وعلموا اور سب جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کو جو تم تعملون کر رہے ہو، تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیا میں دودھ پلانے کی مدت کو بیان کیا اللہ رب العزت نے، حولین کاملین وہ دودھ کی جو مدت ہے پلانے کی وہ 2 سال مکمل ہے۔ تو اس دوران یہ ہے کہ جو والد ہوگا، رزقہن و کسوتہن بالمعروف تو بچے کا کھانا، اس کا لباس دستور کے مطابق والد کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والد اور والدہ کو بیٹے کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور اسی طرح والد کو مجبور نہ کیا جائے، جو جتنی اس کی گنجائش ہے اس کے مطابق جو وہ دے سکتا ہے اس سے لیا جائے۔ اور اسی طرح اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا رضامندی کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، تو دونوں پر کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح یہ اپنے بیٹے کو کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں، جبکہ اس کی اجرت یا جو طے پا گیا ہو وہ دستور کے مطابق دودھ پلانے والی عورت کو دیا جائے۔ تو سب اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اس کو جو تم کرتے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، والذین یتوفون منکم اور جو لوگ یتوفون سب فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، تو یتربصن وہ روکے رکھے، بانفسہن اپنے آپ کو یعنی نکاح سے، کتنے، 4 اشہر 4 منتھ 4 مہینے، و10 اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَا پھر جب وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ان پر، کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو، فعلنا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون تم سب کر رہے ہو، خبیر خوب خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں تو وہ اپنی 4 منتھ اور 10 دن کی عدت پوری کریں گی، اور جب وہ عدت پوری کر لیں تو کیونکہ اب وہ سمجھدار ہیں، وہ خود سے بھی کوئی فیصلہ یا کسی کو کوئی نکاح کا پیغام آئے اس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، لیکن دستور کے مطابق، اور جو بھی کام کرو گے تم اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، اس سے خبر رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما اس بارے میں جو، عرضتم تم نے اشارہ کیا، بہی اس کا، من خطبۃ النساء پیغام نکاح کا، النساء عورتوں سے،
او اکنن تم یا تم چھپا کے رکھو فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ کو معلوم ہو چکا، انکم کہ بے شک تم ستذکرونہن ان قریب تم سب ذکر کرو گے ان سے، یعنی نکاح کا ذکر، ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن تم ان سے وعدہ نہ کرو سرًا چھپ کر، الا مگر ان یہ کہ تقولو تم سب کہو قولاً بات معروفہ معروف طریقے سے، ولا تعزموا اور تم سب عزم اور پختہ ارادہ مت کرو، عقدۃ النکاح عقد نکاح کا، حتی یبلغا یہاں تک کہ پہنچ جائے الکتاب اجلہ لکھی ہوئی، کتاب مانا لکھی ہوئی یعنی عدت، اجلہ اپنی مدت کو، یعنی جب عدت پوری ہو جائے، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ یعلم ما جانتا ہے جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس تم سب اسی سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ بے شک اللہ غفور حلیم بخشنے والا ہے بردبار ہے۔ تو عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے، اور اسی طرح آپ اپنے دلوں میں بھی خیالات اور ان چیزوں کو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کو نکاح کرنے کا پکا یقین ہو۔ اسی طرح چھپ کر نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا، یا اس کو ایسا عقد نکاح کا کسی کو ارادہ نہیں کرنا کہ، اور اس سے نہ ہی وعدہ کرنا ہے کہ میں آپ سے نکاح کروں گا، اور چھپ کے کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ ہاں جب عدت پوری ہو جائے عورت کی تب اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کا ارادہ کرتا ہوں، ویسے آپ خطبہ نکاح یعنی نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی انسانوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ فاحذروہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس مجھ سے ڈرو، فاحذروہ کا ویسے تو مانا تم سب اسی سے ڈرو، مراد اللہ تعالیٰ سے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے بردبار ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں بردبار ہیں۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، لا جناح علیکم کوئی گناہ نہیں تم پر، ان طلقتم اگر تم طلاق دو النساء عورتوں کو، ما لم کہ ابھی نہ تمسوہن تم سب نے چھوا ہو ان کو، او تفردو یا نہ تم سب نے مقرر کیا ہو لہن ان کا فریدتاً حق مہر، ومتعوہن اور تم سب فائدہ پہنچاؤ انہیں علی الموسع خوشحال پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ اور تنگ دست پر، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، متاعً فائدہ پہنچانا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے علی المحسنین سب نیکی کرنے والوں پر۔ تو بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ نکاح ہی کریں، نکاح کرتے ساتھ ہی کچھ ایسے مسائل بنے کہ طلاق ہو گئی اور ابھی تک عورت کو چھوا تک نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں تم ان عورتوں کو کچھ فائدہ پہنچا دو، اگر خوشحال آدمی ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے تو وہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق اس کو فائدہ پہنچا دے، کچھ چیز دے سکتا ہے، کوئی بھی دے سکتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی طاقت کے مطابق جو ہے کچھ نہ کچھ دے دے۔ تو یہ جو فائدہ پہنچانا ہے یہ اچھے طریقے سے ہو، یہ ایمان والوں پر، نیکوکاری کرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم سب طلاق دے دو ان کو، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمسوہن کہ تم نے ان کو چھوا ہو، تم سب ہاتھ لگاؤ ان کو، مراد چھوا ہو، وقد فرضتم اور اس حال میں بھی کہ یقیناً تم مقرر کر چکے ہو، لہن ان کا فریدتاً حق مہر۔ تو پہلی جو صورت گزری ہے اس میں حق مہر متعین نہیں تھا، اب دوسری صورت میں دو چیزوں کا اضافہ ہے کہ آپ نے نکاح کے بعد ان کو چھوا بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے حق مہر بھی ڈیسائیڈ کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا، ڈیورس دینا چاہتے ہیں، فنصف تو آدھا دو ما فرض تم جو تم نے مقرر کیا ہو، الا ان یعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں، او یعفو یا وہ معاف کرے، الذی بیدہ جس کے ہاتھ میں اختیار میں کیا ہے، عقدۃ النکاح عقد نکاح، یعنی جو بڑا ہے یا عورت کا ولی والی ہے وہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ تم سب درگزر کرو اور پورا حق مہر بھی دے سکتے ہو، اقرب للتقویٰ یہ زیادہ قریب ہے تقویٰ کے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اور تم سب مت بھولو احسان کرنا اپنے درمیان، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون
اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیا میں بھی بہت آسان ہے کہ اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو، آپ نے چھو بھی لیا ہے اور نکاح بھی، حق مہر بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، تو اب اگر ڈیورس دینا چاہتے ہیں تو پہلی صورت یہ ہے کہ آدھا حق مہر دے دو اس کو اور اس کو چھوڑ دو۔ اور اگر عورت معاف کرنا چاہے یا عورت کا کوئی ولی معاف کرنا چاہے جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، تو ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہ تم درگزر کرو، پورا حق مہر بھی دے دو، تو یہ بہت ہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور یاد رکھو کہ احسان کرنے کو آپس میں مت بھولنا، جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، تم سب حفاظت کرو علی الصلوات، نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی، وقوموا، اور تم سب کھڑے ہوا کرو، للہ، اللہ کے سامنے، قانتین، سب ادب و نیاز سے جھک کر۔ تو یہ آیا نماز کی حفاظت کے بارے میں، اور اس میں عصر کی نماز کی فضیلت ہے، خصوصاً اس کا ذکر ہے، اس کی حفاظت کرو اور اللہ کے سامنے جھکے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر خفتم، تمہیں خوف ہو، فرجالن، تو پیدل، اور رکبانن، یا سوار، یعنی نماز میں یا اس دوران نماز کے وقت ہے اور تمہیں کسی چیز کا خوف ہے تو پیدل بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پر بھی سوار ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم سب امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو سب یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے اس نے سکھایا ہے تمہیں، ما لم، جو نہیں، تکونوا تعلمون، تم سب جانتے تھے۔ تو نماز خوف کے بارے میں ہے کہ نماز خوف، اگر خوف کی حالت میں نماز کا وقت آ جائے تو پیادہ یعنی پیدل بھی اور سواری پر سوار ہیں پھر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جب امن میں آ جاؤ تو خوب اللہ کو یاد کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں ایسی باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، تو وصیتاً، وصیت کر جائیں، لازواجہم، اپنے بیویوں کے حق میں، متاعاً، فائدہ پہنچایا جائے، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان کو گھر سے بھی نہ نکالا جائے، فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود چلی جائیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما، اس میں جو، فعلنا، انہوں نے کیا ہو، فی انفسہم، اپنی ذات کے بارے میں، من معروف، مناسب فیصلہ، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی جب مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ جو بھی میری بیویاں ہیں ان کو فائدہ پہنچایا جائے 1 سال تک، اور ان کو گھر سے بھی نہ نکالا جائے۔ ہاں اگر وہ خود جانا چاہتی ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں خود کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہیں، کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہیں دستور کے مطابق، تو وہ کر سکتی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، متاع، کچھ فائدہ پہنچایا جائے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا، یہ حق ہے، علی المتقین، پرہیزگاروں پر، یعنی اگر ڈیورس دے دی ہے تو پھر بھی ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے دستور کے مطابق، یہ نیک لوگوں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ بوجھ سے کام لو، جان سکو۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو جو، خرجوا، سب نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم، اس حال میں کہ وہ الوف، ہزاروں میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقالا، تو کہا، لہم، ان سے، لہم کا معنی ان سے، اللہ، اللہ نے، موتو، یہ امر کا صیغہ ہے، تم سب مر جاؤ، ثم، پھر، احیاہم، انہیں زندہ کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل، یقیناً فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کے تحت علامہ بغوی نے تفسیر انوار البیان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، وہ نیک تھا، اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کیا،
لیکن قوم جب تیار ہو چکی تو ان پر بزدلی سوار ہوگی اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بنانے لگے اور کہنے لگے کہ جس جگہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے اس بستی میں طاعون کی وبا ہے، اس لیے ہم جا نہیں سکتے۔ تو اس بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم مان نہیں رہی، اس کو کوئی عبرت اور نشانی دکھا دیجیے۔ تو ایک فرشتہ آیا، اس نے زور سے کہا موتو، تم سب مر جاؤ۔ تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ایک ہی بار مر گئے۔ تو 8 دن تک ان کی جو ہے باڈیز پڑی رہیں۔ پھر وہاں پر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نشانی بھی دکھا دیجیے اور ان کو زندہ کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی، سب کو ایک بار ہی زندہ کر دیا۔ تو جیسے ہی وہ زندہ ہوئے تو ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ورد تھا، سبحان اللہ ربنا و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں ہم، من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ جو یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض، فیضاعفہ، تو وہ بڑھا دے اسے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا زیادہ، واللہ یقبض، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، والیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ قرض دیتے ہیں تنگ دستی کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ یا پھر ایسی حالت میں کہ وہ خوشحال ہوں، تو اللہ ان کی دیے ہوئے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتے ہیں، اللہ ہی کشادہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الملأ، گروہ کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس قالوا، جب ان سب نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، لہم سے مراد یہاں پہ اپنے، نبی، نبی سے، لام کا ویسے معنی کا کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ سے مراد ہے، تو اپنے نبی سے، ابعث لنا، مقرر کر ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ، نقاتل، ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قال، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتبہ، اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال، تم پر جہاد اور جنگ، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم سب جنگ نہ کرو، قالوا، وہ سب کہنے لگے، وما لنا، کیا ہوگا ہمیں، اللہ نقاتل، کہ ہم جہاد کیوں نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد، اور حالانکہ بلا شبہ، اخرجنا، ہم نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، و ابنائنا، اپنے بال بچوں سے دور کیا گیا، فلما کتبا، پھر جب فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر قتال اور جہاد، تولوا، سب پھر گئے، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ علیم، خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو یہ واقعہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا، اور اسی طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمیں اپنے بال بچوں سے دور کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ ہم پر جہاد کیوں فرض نہیں کیا گیا، اور وہ کہتے تھے وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اب ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے، لیکن جب ان پر فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے چند ایک کے سب لوگ پھر گئے اور جہاد سے انکاری ہو گئے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں، وقال لہم، اور کہا ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث، یقیناً مقرر کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت ملکن، طالوت کو بادشاہ۔ قالوا، وہ سب کہنے لگے، انا یکون، کیسے ہو سکتی ہے، لہ الملک، اس کی بادشاہی، علینا، ہم پر، ونحن، حالانکہ ہم، احق، زیادہ حقدار ہیں، بالملکی، بادشاہی کے، منہ، اس سے، ولم یؤتا، اور نہیں دیا گیا وہ، سعۃ من المال، وسعت مال میں سے، یعنی اس کے پاس تو وسیع مال بھی نہیں ہے، وہ ہم پر کیسے بادشاہی کر سکتا ہے،
قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے استفاہ اسے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی ہے، بسطتاً کشادگی، فی العلم علم کے اندر، والجسم اور جسم میں، واللہ یؤتی اور اللہ دیتا ہے، ملکہ اپنی بادشاہت، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا جو کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، تو وہاں کے بڑے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے اور بادشاہی کے حقدار ہیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اسے تو کوئی مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ تو ان کے نبی نے اس وقت جو نبی تھے حضرت شمعون علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چن لیا ہے تم پر، وزادہ بسطتاً فی العلم اور اسے زیادہ دی ہے کشادگی علم کے اندر بھی اور جسم کے اندر بھی، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، یہ سب اللہ کی بادشاہت ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا ہے، علیم بہت علم والا ہے۔ نیکسٹ ریڈ کرتے ہیں، وقال لہم نبیہم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت بے شک نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان یہ کہ یأتیکم آئے گا تمہارے پاس التابوت وہ صندوق، فیہ سکینۃ جس میں تسکین ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور باقی ماندہ اشیاء ہوں گی، مما ترکا جسے چھوڑا ہے آل موسیٰ آل موسیٰ نے، و آل ہارون اور آل ہارون نے، تحملہ اٹھا لائیں گے اسے الملائکہ فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ یقیناً نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین سب مومن۔ تو ان کے نبی نے حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی بادشاہت کی جو طالوت ہے، تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور دوسرے تبرکات ہوں گے، اور وہ تمہارے پاس آ جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ صبح اٹھے تو ایک بڑا سا صندوق آیا پڑا تھا اور جس کے اندر یہ سب تبرکات تھے، ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سب مومن ہو۔ فلما پھر جب فصلا نکلا طالوت بالجنود لشکروں کے ساتھ، قالا اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے، بنہر ایک نہر کے ذریعے، فمن شربا جس نے پی لیا، منہ اس سے، فلیس منی تو نہیں ہے وہ مجھ سے، ومن لم اور جو نہ یطعمہ چکھے گا اس پانی کو، فإنہ بے شک وہ منی مجھ سے ہے، میرے گروہ سے ہے، الا من اغترف مگر جو چلو بھر لے، غرفتم بیدی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے، فشربو پھر ان سب نے پی لیا، منہ اس سے یعنی اس نہر سے پانی پی لیا، الا قلیلا سوائے تھوڑے لوگوں کے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب جاوزہ اسے پار کر لیا ہوا اس نے، والذین اور ان لوگوں نے جو آمنوا معہ سب ایمان لائے اس کے ساتھ، قالوا وہ سب کہنے لگے، لا طاقت کوئی طاقت نہیں، لنا ہمارے لیے، الیوم آج کے دن، جالوت سے، وجنودہ اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ قال الذین کہا ان لوگوں نے جو یظنون سب یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ ملاق اللہ سب اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کیا کہا، کم من فئۃ قلیلۃ بہت سے چھوٹے گروہ، غلبت غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ بڑے گروہوں پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو طالوت جب اپنے لشکر کو لے کر نکلے تو انہوں نے کہا کہ آج تمہاری ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ ایک نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، تو اس نہر کے پانی سے جس نے پی لیا، فلیس منی وہ میرے لشکر اور میں سے نہیں ہوگا، اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا، اور اسی طرح جس نے ایک چلو بھر لیا تو یا جس نے نہ پیا تو وہ جو ہے وہ فإنہ منی وہ مجھ سے ہے۔ تو سب نے پی لیا، کچھ لوگ بچے جو اس کے ساتھ تھے پکے ایمان والے، تو
لوگوں نے کیا کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، دوسری طرف جالوت کا لشکر تھا اور اس کی ایک فوج تھی، تو وہ سب کہنے لگے کچھ لوگ جو منافقین تھے کہ آج تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، جالوت کا اتنا بڑا لشکر ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے۔ لیکن جن کا ایمان پختہ تھا، جنہوں نے وہاں سے پانی نہیں پیا، تو وہ کہنے لگے انہم ملاق اللہ، بے شک وہ سب آج اللہ سے ملنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے چھوٹے گروہ، غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ آیا ریڈ کرتے ہیں ولما برزوا، اور جب برزوا سامنے، سب آمنے سامنے ہوئے، لجالوت، جالوت کے، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کے، قالوا، وہ سب کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، فیضان کر دے، علینا، ہم پر، صبرن، صبر کا، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، میدان جنگ میں، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، تمام کافر قوم پر۔ تو یہ طالوت اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے، ان کی یہ دعا ہے جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے ہر مشکل وقت میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں فہزموہم، پھر ان سب نے شکست دی ان کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقتل داؤد، اور داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت، جالوت کو، وآتاہ اللہ، اور دی اسے اللہ نے، الملک، بادشاہی، والحکمہ، اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اسے، مما یشاء، اس سے جو وہ چاہتا تھا، ولولا، اگر نہ، دفع، ہٹاتا، اللہ، الناس، لوگوں کو، بعضہم، ان کے بعضوں کو، ببعض، بعض نیک لوگوں کے ذریعے، لفسدت، تو یقیناً بگڑ جاتا، الارض، زمین کا نظام، ولکن اللہ، لیکن اللہ جو ہے ذو فضل، فضل کرنے والا ہے، علی العالمین، جہان والوں پر۔ تو اس کی آسان سی تفسیر ہے، بالکل ایسی ہی جیسے چھوٹی سی جماعت ہے طالبان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے شرپسند لوگوں کو ہٹا دیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو، بعض نیک لوگوں کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں۔ تو یہ ہماری دوسری پارہ کی آخری آیت ہے، تلک آیات اللہ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھ کر سناتے ہیں انہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، کی حق کے ساتھ، وانکا، اور بے شک آپ، لمن المرسلین، یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ یہ جتنے بھی واقعات تھے یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جن کو ہم پڑھ کر آپ پر سناتے ہیں حق کے ساتھ، اور آپ بے فکر رہیے، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو ہمارا دوسرا پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے اندر زیادہ تفسیر ہم نے نہیں کی تو کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو سکتی تھی مزید، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کریں گے۔ آپ مزید ایسی قرآن مجید کی تفسیر ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔